ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کی رہائی نے حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی غیر قانونی نظر بندی کے بارے میں قابض بھارتی انتظامیہ کی دوغلی پالیسی کے بارے میں سوال اٹھا دیے ہیں۔ عمر عبداللہ کو تو رہا کیا گیا ہے، تاہم حریت رہنماؤں محمد یاسین ملک، شبیر احمد شاہ اور آسیہ اندرابی جھوٹے مقدمات کے تحت اپنے گھروں سے کئی سو میل دور مختلف بھارتی جیلوں میں نظر بند ہیں۔ بھارتی حکمران دنیا بھر میں تیزی سے پھیلتے ہوئے کورونا وائرس کی مہلک وبا کے پیش نظر کشمیریوں کی رہائی کی بار بار اپیلوں پر کوئی کان نہیں دھر رہی۔ حقوق انسانی کے بین الاقوامی گروپوں نے بھی بھارتی جیلوں میں کشمیری قیدیوں کی حالت زار پر تشویش کا اظہار کیا۔ متعدد ممالک قیدیوں کو رہا کر رہے ہیں، لیکن بھارت نے کشمیریوں کو جھوٹے الزامات کے تحت مسلسل نظر بند کر رکھا ہے اور وہ کھلے عام قیدیوں کے حقوق کے بارے میں جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں محمد اشرف سراہی کے زیر سرپرست تحریک حریت جموں کشمیر نے قابض بھارتی انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر غیر قانونی طور پر نظر بند تمام کشمیریوں کو غیر مشروط طور پر فوری رہا کرے۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ عالم انسانیت اس وقت ایک شدید آفت کی زد میں ہے، جس سے نہ صرف قیمتی انسانی جانوں کے اتلاف کا سلسلہ جاری ہے، بلکہ سیاست، اقتصادیات، معاشرت و معیشت سمیت ہر شعبہ زندگی اس سے شدید متاثر ہو رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر اور لداخ کی غیر یقینی صورتحال میں بھی گوں نگوں اضافہ ہو گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ایسے ہزاروں گھرانے ہیں جن کے پیاروں کی ایک بڑی تعداد اپنے گھروں سے ہزاروں میل دور اس وقت بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر بلا وجہ نظر بند ہے۔ حریت فورم کے سربراہ میروائز عمر فاروق نے ایک بیان میں لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں میں نماز ادا کریں تاکہ کورونا وائرس پھیل نہ سکے۔ بنگلہ دیش کے مختلف تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم 70 سے زائد کشمیری طلبہ کو بنگلہ دیش سرحد پر روک کر بھارت میں داخلے سے روک دیا گیا ہے۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ انہیں مقبوضہ کشمیر پہنچایا جائے، دوسری صورت میں ان کے نقصان کی ذمہ داری بھارتی حکومت پر عائد ہوگی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ عوامی حلقوں نے سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی رہائی پر اپنے رد عمل میں کہا ہے، ایک طرف سے ریاست میں لاک ڈاؤن اور جبر و ستم کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ دوسری طرف سے بھارت نواز وظیفہ خوار طبقے پر PSA ختم کر کے انہیں رہائی دے کر ریاست میں انتشار کی سیاست کے کوئی نئے داو آزمائے جا رہے ہیں۔ ریاست کی حریت قیادت کے ساتھ ہزاروں کارکنوں اور بے شمار عام لوگ اس وقت بھی ریاست اور ریاست سے باہر مختلف جیلوں میں بند ہیں، جن میں سے بیشتر کے اہل خانہ اور والدین کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ آیا وہ زندہ بھی ہیں یا دوران حراست شہید کر دیے گئے، کیونکہ گزشتہ 30 برسوں میں 12,000 سے زائد لوگ دوران حراست لاپتہ کر دیے گئے، جن کے حوالے سے یہ خدشہ سچ ثابت ہوا کہ انہیں بھارتی فوج نے دوران حراست شہید کر کے ان کی لاشیں دریا برد کر دی یا انہیں گمنام یا بے نام قبروں میں دفن کر دیا گیا، جس پر اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن اور کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی نے کئی دفعہ اپنی تشویش بھی ظاہر کی۔ آج کی اس صورتحال میں جب بھارتی جبر کے ساتھ کورونا کی وبائی بیماری نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کشمیری ہر صورت اپنی آزادی کی صبح دیکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔